السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو بلاگ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کے شہر میں بھی بارش ہو رہی ہوگی۔ ہمارے شہر سرگودا میں بھی صبح صبح کا ٹائم تھا اور بادل آئے ہوئے تھے، اتنے بادل آئے ہوئے تھے کہ میں کہتی تھی کہ جیسے ابھی رات ہو گئی ہے پھر سے، لیکن وہ کہاوت ہے نا پنجابی میں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، تو وہ والی بات ہوگی کہ بادل جتنے بول رہے تھے لیکن بارش اتنی زیادہ نہیں ہوئی، بس ہلکی سی ہوئی تو فوراً سے رک گئی۔ یہ دیکھیں بارش کے بعد ماشاءاللہ پودے کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اور میں امی میری جو ہے وہ ناشتہ بنا رہی تھی اور میں کچن گارڈن دکھا رہی تھی، بینگن وغیرہ، اور میں امی سے کہتی امی میرے دوپہر کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ امی نے مجھے ڈانٹا کہ تم جو ہو نا مطلب ان کو بڑھنے نہیں دیتی ہو، بس جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تم ان کو توڑ کے کھا جاتی ہو۔ کیا کروں، مجھے بینگن، آلو بینگن بہت پسند ہے، آلو بینگن ہو اور پھر ساتھ میں ابلے ہوئے چاول ہو، آہا کیا مزہ ہی آ جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھنڈیاں بھی ہیں، بھنڈیاں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں ایک ہی پودے پہ لگی ہیں۔ اگر کسی کو پتہ ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ دوسرے پودے پہ بھنڈیاں کیوں نہیں لگ رہی، کیا مسئلہ ہے؟ کیا مطلب کوئی اس کو وہ کھاد وغیرہ دینی پڑے گی یا یہ کیوں نہیں لگ رہی؟ حالانکہ پچھلی دفعہ 3 پودے تھے ماشاءاللہ، اتنی اچھی بھنڈیاں تھیں۔ اور بیل کو دیکھیں، میری بیل جو ہے وہ بارش کے موسم کے بعد جو ہے نا یہ بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے۔ پہلے اس کی اتنی اچھی گروتھ نہیں ہو رہی تھی لیکن اب بہت اچھی ہوئی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں کچن وغیرہ کتنا اچھا سیٹ کیا ہے میں نے، اور سارا مطلب گھر صاف کر لیا تھا، چیزیں سمیٹ لی تھی۔ پھر محمد میں پہنچا، اس نے پھر کھلارا مچا دیا تھا، کیونکہ اس کے تو کام ہی یہی ہے نا۔ آج میں بہت زیادہ پریشان بھی تھی، میرا دل اداس تھا، کیونکہ میرے میاں نے بولا ہم نے مکان ڈھونڈ لیا ہے تو میں نے چلے جانا ہے یہاں سے، لیلا میں چلے جانا ہے۔ یہاں امی کے ساتھ رہتی تھی سرگودا میں، تو وہاں چلی جاؤں گی، اس وجہ سے اداس تھی۔ اپنا گھر، اپنا شہر، اپنی امی چھوڑ کے جانا پڑے گا، ٹینشن بن گئی مجھے ایک دم سے۔ اور یہاں دیکھیں محمد دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، میں نے آج اس کو چینی والا پراٹھا بنا کے دیا، اور خود میں نے آج مرچیں فرائی کی تھی۔ اور دیکھیں محمد 10 روپے لے کے جا رہا تھا، مما چیزی مما چیزی، میں نے کہا چلو لے آؤ، اور میں نے دروازہ کھول کے دیے تو یہ گولے والا کھڑا تھا۔ اس کو بھی ہماری گلی کے علاوہ اور کوئی گلی ملتی ہی نہیں ہے، بچے ہیں تو چھوٹے وہ نہیں رہتے تو وہ وہاں پہ کھڑا ہو جاتا سامنے۔ یہ گولے دیکھ کے بھاگ گیا کہ مجھے گولا لینا ہے، پھر مجھے اس کے پیچھے جانا پڑا کہ نہیں لینا گولا، اور مجھے وہ کہاں تک اس کے پیچھے جانا پڑا ہے۔ دیکھیں میں بھاگ رہی ہوں پیچھے سے، اور یہ مجھے دیکھ دیکھ کے اور تیزی سے بھاگ رہا ہے۔ اب میں یہاں پہ آئی ہوں تو ادھر گولے والا کھڑا تھا، آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہوگا، یہ سامنے دکان ہے، پھر گولا نہیں لیا اس نے اور اس دکان میں گھس گیا۔ میں نے پھر آنٹی سے کہا، میں نے کہا آنٹی آپ اس کو مکھن پاپڑ دے دیں۔ آنٹی نے کہا مکھن پاپڑ تو ہے نہیں، میں نے کہا چلیں پھر کوئی سلنٹی دے دیں۔ ابھی اس نے چیز کھا لی ہے، صبح اس نے کھائی ہے، اب پھر اس نے کھائی ہے، اب پھر بولے گا، لیکن میں اس کو نہیں لے کے دوں گی، کیونکہ میں صبح اور شام کو لے کے دیتی ہوں۔ زیادہ چیز دینے سے بچے کو پیسے کی اہمیت نہیں رہتی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ جب مانگوں گا مل جائیں گی چیز۔ میں نے اس کا گلا بنایا ہوا ہے، آپ لوگوں کو میں یہ ایک بہت بڑی نصیحت بھی دوں گی۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، مجھے سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایز اے فرینڈ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میں نے گلا بنایا ہوا ہے، 10 ہوں 20 ہوں 50 ہو 100 ہو، زیادہ 10 ہی ہوتے ہیں، تو جو بھی میرے پاس بچتے ہیں نا میں گلے میں ڈال دیتی ہوں۔ انشاءاللہ ایک دن اس میں ڈھیر سارے پیسے نکلیں گے، اور پھر میں محمد کو اس کی مرضی کی چیز لے کے دوں گی، کیونکہ وہ پیسے محمد کے ہی نام کے ہیں۔ یہاں پہ محمد جا رہا تھا اور پیچھے سے وہ آنٹی ہے نا دکان والی، ان کا بیٹا بلا رہا تھا کہ آ جاؤ محمد گاڑی پہ بٹھاؤں تمہیں، تو وہ اس کو بٹھا رہا تھا سائیکل کے اوپر۔ محمد سائیکل کو بھی گاڑی کہتا ہے، گوگی، پھر آپ لوگ کہیں کہ سائیکل ہے سائیکل کو گاڑی کہہ رہی ہے، وہ گوگی کہتا ہے۔ پھر وہ گوگی کے اوپر بیٹھا ہے اور میں نے پھر اس کو سپورٹ دی کہ چلو آؤ تمہیں پکڑ کے بٹھاؤں۔ اور یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ، انشاءاللہ میرا بیٹا تھوڑا بڑا ہو جائے پھر میں بھی اس کو نا گوگی لے کے دوں گی۔ ویسے تو ہے اس کی اپنی گاڑی، جب اس کی سالگرہ ہوئی تھی تو امی نے لے کے دی تھی، اس کو بھی لے کے دی تھی اور میری بھتیجی کو بھی لے کے دی تھی۔ یہ جو گھر دکھ رہا ہے یہ ہمارے مالک مکان کا ہے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نصیب کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں خوش آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنا گھر دے۔ آپ سب لوگ کے سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے،
آپ لوگ سپورٹ کریں گے، میرے ویوز بڑھیں گے، لائک بڑھیں گے، سبسکرائبر بڑھیں گے، تو انشاءاللہ مجھے کچھ نہ کچھ کامیابی ہوگی اور میرا بھی اپنا گھر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سلامت رکھے، جن سے آپ مجھے لائک، سبسکرائب، فالو کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے مایوس نہیں کریں گے، آپ لوگ اپنے قیمتی ٹائم سے تھوڑا سا ٹائم میرے لیے بھی نکالیں گے۔ یہاں پہ میں نے اس کو نہلایا دھلایا اور پھر میں اسے لے کے نکل گئی بابا جی کے گھر۔ اس کے تایا ابو ہیں نا، تو یہ ان کو بابا جی کہتے ہیں، تو میں ان کو لے کے وہاں گئی۔ یہ ضد لگا رہا تھا ادھر جانا، ادھر جاتا ہے، پھر وہ وہاں جا کے شرارتیں کرتا ہے، پھر وہ لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے لے کے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اتنا تنگ کرتا ہے نا۔ تو پھر وہ لوگ بولتے ہیں محمد تم ایسے کیوں کرتے ہو، محمد تم ایسے ہی کرو گے، تو پھر مجھے برا لگتا ہے کہ مطلب وہ یہ تو ان کا اپنا ہے نا، تو یہ وہ ان سے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پھر مجھے نا اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتی ہوں کہ میں نا اسے نہ لے کے جاؤں۔ یہاں پہ پتہ نہیں ویڈیو کو کیا ہوا تھا، سٹاپ ہو گئی تھی، تو دیکھیں ہم پہنچ گئے تھے ان کے گھر، اور بس ہم پہنچ گئے تھے ان کے گھر، اور وہاں جا کے ہم لوگوں نے پھر وہ سوئچوں والا وہ کام کرتے ہیں، اور محمد صاحب وہی والی حرکتیں کر رہے تھے جن سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ دیکھیں وہ کام کر رہے تھے، اور محمد جو ہے وہ وہاں پہ پھینک رہا تھا چیزیں اٹھا کے، بالکل باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے بھی پہلے بولا تھا کہ میں یہ کام کروں گی، پھر میں نے سوچا اللہ کی پناہ، یہ تو میرا بیٹا ادھر ادھر پھینک دے گا، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ اس کے کام، میں نے نہیں لیا۔ تو آج کے ولاگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھا لگے گا۔ پلیز لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے بائے، اللہ حافظ۔